اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کے ہاتھ ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، ہم اس کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، یار یہ ہمارے اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گار کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، رمضان میں قرآن شریف ختم کر کے ہم بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، عربی میں پڑھ لیتے ہیں، ہم اردو میں اس کو پھر بھی نہیں پڑھتے، ہم اردو میں پھر بھی نہیں پڑھتے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، بچپن میں نے پاکستانی ڈرامے دیکھے اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا دیکھنے میں۔ ایک اسلامی چیز بھی دکھائی جاتی تھی، کامیڈی بھی دکھائی جاتی تھی، اور ایک فاصلہ رکھا جاتا تھا ہر کسی کے اندر، جیسے کہ میاں بیوی کے اندر فاصلہ دکھایا جاتا تھا، کوئی گرل فرینڈ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس میں یہ فاصلہ دکھایا جاتا تھا۔ لیکن اب ہمیں گرل فرینڈ کیسے بنانی ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے، سالیوں سے کیسے چکر چلانا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، بھابھیوں سے کیسے چکر چلانا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، بہوؤں سے کیسے چکر چلانا ہے وہ بھی توبہ نعوذ باللہ دکھایا جاتا ہے، بیوی کو چھوڑنا کیسے، ڈیورس کیسے دینا، بار بار طلاق کا لفظ کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں خود 16 سال کا تھا لیکن مجھے طلاق کا نہ میں نے لفظ سنا تھا نہ مجھے اس کا مطلب پتہ تھا۔ تو آج ہم 12 سال کے 10 سال کے بچے سے بھی پوچھ لینا یار یہ ڈیورس کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دے گا۔ تو آج ہمیں پاکستانی ڈراموں میں اس طریقے کی چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، کچھ اتنے زیادہ فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں کہ بندہ نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ ڈرامہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ چلو کچھ نہیں تو کہانی بھلے بھاڑ میں جائے، وہ لڑکیوں کی وجہ سے دیکھنے کو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اچھی کہانی، اچھی لڑکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ باقی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہمیں کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، اور ایک نہیں کئی ڈرامے ایسے چل رہے ہیں۔ لائٹ کیوں بند ہو گئی بھائی؟ چلے جی، لائٹ تو ہو گئی ہے خراب، دوسری لائٹ میں نے لگا لی ہے اور روشنی میرے خیال سے صحیح ہے اس کی بھی ماشاءاللہ۔ اچھا، سارے کے سارے کنٹینٹ جو ہے وہ اسی بیس پہ چلایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی کا چکر چل رہا ہوتا ہے، کالج میں چکر چل رہے ہیں، یہاں چکر چل رہے ہیں، وہاں چکر چل رہے ہیں۔ ہمیں بس افیئر کرنا سکھایا جا رہا ہے، بیویوں کو کیسے تنگ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے بدسلوکی کرنی ہے، اور یا پھر ہمیں اپنے ہی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ کیسے افیئر چلانا ہے، جو کہ قابل عزت رشتے ہوتے ہیں، بھابیاں وغیرہ جو قابل عزت رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسے افیئر چلانا ہے، کیسے ان کو پٹانا ہے، کیسے اپنی بیویوں کو ڈیورس دینا ہے۔ رشتے جوڑنا نہیں سکھا رہے، رشتے توڑنا سکھا رہے ہیں۔ کوئی بھی اگر مرتبہ دکھاتے ہیں تو ایسی وہ مرتبہ کتے کی طرح مرتبہ دکھا دیں گے، آپ اس کو کتنا بھی بڑے عاشق دکھا دیں گے اس کو۔ اتنے فالتو سین دکھاتے ہیں ڈرامے کے اندر، اتنے فالتو سین ہوتے ہیں جن کا اگر وہ سین اگر ڈرامے کے اندر نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ڈرامے کو، لیکن وہ ڈرامے کے اندر وہ سین ڈالا جاتا ہے، اس ڈرامے کی جو ٹائمنگ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ سین اس کے اندر خواہ مخواہ کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ چلو خیر مسئلہ نہیں ڈالو، لیکن جب آپ اتنے سارے فالتو سین اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک سین اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کسی بھی شخص کو آپ مرتبہ دکھا رہے ہیں تو آپ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کیوں نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سین اس کے اندر ایڈ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ انڈین ڈرامے دیکھ لیں، آپ کوئی سا بھی ڈرامہ اٹھا لیں شروع سے لے کر اب تک کا، پرانا ہو یا نیا ہو یا بہت لمبا ہو یا بہت چھوٹا سا ہو یا بہت مختصر سا ہو، یا کوئی یوٹیوب پر ڈرامہ بنا رہا ہو یا کوئی کامیڈی ڈرامہ ہو یا کوئی ہارر ڈرامہ ہو یا کوئی ان کی مووی وغیرہ ہو، آپ ایک بات کو ہمیشہ نوٹس کریں گے آپ ان کی، وہ اپنے پوجا پاٹ، اپنے مندروں کو، اپنے پجاریوں کو لازمی وہ دکھاتے ہیں، اپنا کلچر، اپنا مذہب وہ لازمی دکھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ڈراموں کے اندر کبھی بھی مذہب کا نام بہت ہی مختصر سے لیا جاتا ہے، وقت پڑنے پہ لیا جاتا ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ مظلوم عورت ہے تو وہ فریاد کریے اللہ سے، تو اس طرح سے وہ اپنا مذہب کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دوسرے ملک والے وہ اپنے مذہب کو بھی لازمی، ہمارے مذہب کو جو ہے بڑا عظیم مذہب ہے ہمارا، لیکن اس کو اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ ایک چیز بھی ہمارے مذہب کی جو ہے وہ ڈراموں کے اندر بڑے مروڑ توڑ کے پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اور جب کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہوتی ہے، بس وہ اتنا سے ایک سین دکھا دیتے ہیں اس ڈرامے کے اندر۔ باقی سب ڈرامے لو اسٹوری، بس ان کا تو بس نہیں چلے کہ وہ کپڑے اتار دیں اپنے، ایسے ان کا بس وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ ہم لوگوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، عوام کی وجہ سے ڈرتے ہیں، یار ہاں عوام جو ہے ہمیں مار ڈالے گی۔ یہ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، ان سب کو ایک کمرے میں بند کرو اور 4-5 پاگل کتے چھوڑ دو جا کے ان کا دماغ ٹھکانے پہ آئے، اس طرح سے کنٹینٹ بنا رہے ہیں۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کوئی مسلمان والی کوئی چیز تو ہونی چاہیے جو کہ دوسرے ملک والے دیکھیں ہاں یار یہ مسلمانوں کا کلچر ہے۔ ہمارے بچے
ہمارے بہن بھائی چھوٹے، وہ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نہیں پتہ، نور الدین زنگی کے بارے میں نہیں پتہ، اور جو اللہ بھلا کرے ترکی والوں کو جنہوں نے ارطغرل جیسے ڈرامے اور سلجوق سلطنت پہ ڈرامے اور بھی مختلف ڈرامے بنائے تاکہ ہمارے کو تاریخ پتہ چلے اور ہمیں پتہ بھی چلی ہمارے اور پاکستان میں جتنا مقبول ہوا ہے کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح اگر ہم ہمارے اپنے بزرگان اعظام جتنے بھی بابا فرید الدین گنج شکر، داتا گنج بخش علی حجویری اور بھی پتہ نہیں کتنے بزرگان اعظام ملتان شریف میں بھرے پڑے ہیں، پاکستان میں کئی بزرگان اعظام کے مزار بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی زندگی قربان کر دی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرا، صرف دین کے خاطر کرا جو بھی کرا، اور کتنی ہزاروں کو مسلمان کرا۔ اگر آپ ان کی زندگی پہ بھی ڈرامہ بناؤ تو یہ یقین مانیں کہ 3-4 سیزن آپ کے کہیں نہیں گئے، آپ بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور آپ کو گرافک یوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ گرافک یوز نہیں کریں، پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں ایسی جگہیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ یہ نہیں بولے گا یہ پاکستان کی جگہ ہے، اتنی ویرانگی، اتنا سناٹا، یعنی کہ اتنی ترقی ہے ہی نہیں، یہاں پر گاؤں دیہات ہیں، تو وہاں پر اگر آپ جا کے بنائیں گے آپ کا بجٹ میں بھی آئے گا وہ ڈرامہ، اور ایک اسلامی چیز جب بنے گی تو ہم جیسے ہماری نئی نسل کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگان اعظام نے کیا کیا ہماری قربانی دی دین کے لیے، کیسے ظلم ڈھائے ہیں، کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، ہمارے نبی قتل ہوئے ہیں دین کی خاطر، ہمارے ولی اللہ قتل ہوئے ہیں دین کی خاطر، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ترکی دیکھیں، ترکی میں بھی اس طرح کے بھائیہ ڈرامے بنتے ہیں، لیکن وہ اسلامی ڈرامے بھی بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلامی ڈراموں پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ۔ ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی کے اندر کچھ بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ٹی وی کے اندر ہم اپنے گھر میں بول کے ایک دوسرے کو بھڑاس نکال لیتے ہیں، یار یہ کیا کر رہا ہے، یار کہ اس طرح کی کوئی ایکٹنگ کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی ڈائلاگ بولتا ہے، تو ہم اپنے ایک دوسرے کو بول کے بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ لیکن یوٹیوب پر جو اگر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے تو بندہ سامنے والا اس کو کومنٹ کر کے بتایا تھا یار آپ نے یہ غلطی کری ہے، آپ نے یہ گالی بک دی ہے، آپ نے یہ غلط بات بول دی ہے، تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، اس کو نوٹس کرتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں کہ یار یہ غلطی اب دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے عوام ناراض ہو رہی ہے اور اس سے مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن وہاں پر ایسا کوئی چکر نہیں کہ بندہ کومنٹ کر کے ان کو سمجھا سکے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز بھی۔ تو اگر ہم جیسے لوگ اگر ان کے اوپر ویڈیو بنائیں، ان کو سمجھائیں تو ان کی شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ان کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہم اگر یہ نہیں سمجھ رہے نا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسے ڈرامے نہ دکھائیں، ہم کچھ اور چیز دکھا لیں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا کوئی بھی ممالک ہو، کامیڈی ہو، ڈرامہ ہو، مووی ہو، 100 میں سے 99% جھوٹ ہوتا ہے، صرف 1% اس میں سچائی ہوتی ہے، وہ بھی توڑ مڑوڑ کے پیش کی جاتی ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ نیوز بھی دیکھ لیں، نیوز میں بھی کئی حد تک جھوٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے خود ریسرچ کری ہے، میں نے ایسے بندے جس 40 سال کی عمر کا بندہ ہے، 35 سال کا عمر کا بندہ، میں نے اس سے پوچھا یار آپ نور الدین زنگی کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ کون تھے؟ میں بڑا حیران ہوا۔ کچھ بندوں سے پوچھا میں نے آپ دجال کے بارے میں جانتے ہیں؟ دجال کے بارے میں نہیں پتہ۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دجال نے آنا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس کے دور میں وہ پیدا ہوا تھا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ ابھی میں نے فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی جو ایک تقریباً 14 سال کا 15 سال کا لڑکا تھا، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، عید کی نماز پڑھتے وقت سارے سجدے میں گئے، اور وہ بھی سجدے میں گیا، انہوں نے سجدے سے اٹھ کے اپنی سیلفی لی، اور اس طرح سیلفی لی سب کے سجدے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ یار اس بچے کی کیا غلطی ہے، اب اس نے تو سیلفی لے لی، اور اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بیٹا یہ تم کیا کر، تم نے موبائل لیا ہوا ہے، یہ کہ کھلونا نہیں ہے، یہ کام کی چیز بھی ہے اور بیکار چیز بھی ہے، اس کو آپ کے ہاتھ میں کیسے یوز کیا جائے۔ آپ اتنے کم عمر بچوں کے ہاتھ میں مہنگے موبائل دے دیتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا دین اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے، اس طرح سے ہماری نمازوں کا مذاق اڑ رہا ہے، ہم ایک تماشا بنا رہے ہیں اپنے ہی دین کا، اپنے ہاتھوں سے تماشا بنا رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی۔ ہمارے بڑے سمجھائے نہیں رہے ہمیں، بڑے بولتے کہ ابھی نہیں کرے گا تو کب کرے گا، یہ تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے،
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب 16-17 سال کے تھے ہم نے کبھی بھی اس طرح کی گستاخیاں نہیں کری اور اپنے مذہب کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرا. نمازیں پڑھی, روزے رکھے, سب کام کرے, ماں باپ کا ادب کرا. اس ٹائم پہ یہ بیہودہ ڈرامے, ٹک ٹاک, فلانا ایپ, فلانی ایپ, یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ہماری زندگی بڑی سکون سے, امن سے گزرتی تھی. لیکن اگر ہمارا موبائل یوز کریں تو کم سے کم ٹک ٹاک اور یہ پاکستانی فالتو ڈرامے تو یہ بندہ نہ دیکھے. دین اسلام پر ہماری جان بھی قربان, میرا مال بھی قربان, میرے ماں باپ قربان, میری آنے والی نسل قربان, میرے سرکار پر, میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا سب کچھ قربان ہے ان کو پر. لیکن ہمارا مستقبل اس طریقے سے اتنی اسپیڈ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نیٹ پہ سرچ کریں اور ان کے بہت سارے ایپیسوڈ ہیں جو آڈیو میں نے سنے ہیں اور سنتا رہتا ہوں. اور میں نے ان کے دور میں ایک چیز یہ نوٹس کری کہ جو دشمن ممالک تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پاس لڑکیوں کو جاسوس بنا کے بھیجتے تھے کہ شاید یہ لڑکی کے جھانسوں میں آ جائے, اس کو اپنے حرم میں رکھ لے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی عورت ذات سے, مطلب جو بیوی سے نہیں, بیٹیوں سے نہیں, بہنوں سے نہیں, حرام کام سے نفرت کرتے تھے. آج ہماری نوجوان نسل زنا خوری میں لگی پڑی ہے لیکن وہ اس چیز سے نفرت کرتے تھے. شراب سے وہ نفرت کرتے تھے. آج ہماری نوجوان نسل شراب پہ ٹوٹ کے پڑ لیے, ان کو کوئی پرواہ نہیں, ہمارا ایمان بچتا نہیں بچتا, وہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں یار, آج کل تو سب کچھ چل رہا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یار, اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے, شاید کچھ ٹوٹ گیا. تو وہ بھیجتے تھے لڑکیوں کو, ان سے جاسوسی کرواتے تھے. لیکن جو دشمن ممالک تھے ان میں بحث ہوتی تھی کہ یار تم صلاح الدین ایوبی کے پاس لڑکیوں کو کیوں بھیجتے ہو. یہ بات اگر آپ غور سے سنیں, تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لڑکیوں کو کیوں بھیجتے ہو, اس کو نہ لڑکیوں کو شوق ہے نہ شراب کا شوق ہے. تو ان میں سے ایک بڑے نے کہا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم سلطان کو مارنا چاہتے ہیں. ہم سلطان کو مارنا نہیں چاہتے, اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے. صلاح الدین ایوبی آج ہے کل نہیں رہے گا, اس کا انتقال ہو جائے گا, وہ مر جائے گا. لیکن ہم اس قوم کو ایسا بنانا چاہتے ہیں, مسلمان قوم کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں, اتنی عیاشی پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر اتنی عیاشی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کل سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہی نہ کر سکے, اور مزید ایسے مجاہد پیدا ہی نہ کر سکے یہ قوم. کہ آج ہمارے اندر کوئی ایسے سپہ سالار پیدا ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. ہماری قوم, ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اس چکر میں. ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں, اسنیپ چیٹ میں لگے ہوئے ہیں, اس ایپ سے پیسہ کما لو, اس ایپ سے پیسہ کما لو. یار مثال کے طور پہ 1000 بندہ پیسہ کما رہا ہے اور 2 کروڑ بندے اس کو دیکھ رہے ہیں. ان 2 کروڑ کا جو ٹائم خراب ہو رہا ہے, ان کی زندگیاں جو تباہ ہو رہی ہیں, ان کا کون ذمہ دار ہے؟ بس ہمیں اس 1000 کو دیکھنا ہے یا ان 2 کروڑ بندوں کو دیکھنا ہے؟ کمانے کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں. میں نے دیکھا رمضان کے مہینے میں اتنی بڑی داڑھی, وائٹ داڑھی, اور وہ کھدائی کر رہے ہیں, زمین کے اندر کھدائی کر رہے ہیں روزے کے اندر, اور ان کا پسینہ پسینے ہو رہے ہیں, لیکن روزہ نہیں چھوڑ رہے وہ, اور محنت میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے تو ہڈیاں کام ہی نہیں کر رہی ہیں محنت کے لیے. پاکستان میں نوجوان نسل ہڈرام پیدا ہو رہی ہے, کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ چینل بنانے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے طرف کو, اپنے جسموں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں جب یوٹیوب پہ آیا تھا, میں اللہ جانتا ہے میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز سے پیسہ بھی ملتا ہے. یہ تو بہت بعد میں جا کے مجھے پتہ چلا اس سے تو یار پیسے بھی مل رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے ساری چیزیں وہ کری میں نے, اور ابھی مجھے اتنا کوئی شوق نہیں کہ پیسہ آ رہا ہے, یا میں اپنا الحمدللہ میں کماتا ہوں, کھاتا ہوں, میں اسی سے سارا میں سروائیو کر رہا ہوتا ہوں. یوٹیوب سے میں اتنا نہیں کرتا ہوں جتنا میں اپنے ویسے کر رہا ہوتا ہوں. میں اپنے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن بس تھوڑا سا ہمیں اپنے بچوں پر دھیان دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا, ایک عورت ایک خاندان بناتی ہے, اور وہ عورت یہ اگر بگڑ جائے نا تو پورا خاندان اس کو تباہ ہو جاتا ہے. تو مرد تو ویسے کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے, مرد کو بھی چاہیے, باپ کو چاہیے اپنے اولاد پہ دھیان دے, وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے. ہمارے تعلیم کے اندر دیکھ لیں کتنی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں نکالی جا رہی ہیں, اس کے اندر فالتو کی باتیں ایڈ کی جا رہی ہیں, ایسی باتیں ایڈ کی جا رہی ہیں جس کا یار ہماری زندگی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا تعلیم کو, ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ تعلیم ہمارے لیے بیکار ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ ارطغرل غازی اور کلش عثمان یا سلجوقی سلطنت کے جو ڈرامے بنے ہیں, ترکی پاکستان جیسا نہیں ہے.
وہ ایک امیر ملک ہے، ان کے یہاں بڑی VIP جگہیں بنی ہوئی ہیں، ہر شہر جو ہے بڑا VIP طریقے سے بنا ہوا ہے، تو ان کو ڈرامہ بنانے میں بڑے گرافک یوز کرنے پڑے ہیں، بڑی ہائی ایڈیٹنگ کرنی پڑی ان کو، کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ گاؤں دیہات زیادہ اتنا زیادہ نہیں ہے وہ، لیکن اگر وہ ڈرامے اگر پاکستان میں آ کے بناتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی پرانی جگہیں ہیں جو کہ ابھی ایسی لگتی بھی نہیں ہے، کہ بالکل پرانا گاؤں دیہات جھوپڑیاں، اگر وہ یہاں پر آ کے بناتے تو ان کو بڑا ان کا پیسہ بچتا۔ ایک ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں، بڑے مشہور ہیں، اور ان کا نام ہے فیصل قریشی، میں ان کا خود دل سے ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے ان کے شاید ہی میری نظر سے کوئی ڈرامہ گزرا ہو، میرے خیال سے میں نے ان کا کوئی ڈرامہ چھوڑا نہیں ہے، میں نے ان کے سارے ڈرامے دیکھے ہیں، سوائے ان کی 1-2 مووی چھوڑ کے، ڈرامے میں نے ان کے سارے دیکھے، لیکن انہوں نے ہر ڈرامے کے اندر جو ہے نا کسی کی بیوی چھڑوا دی اور اپنا ٹانکا فٹ کر لیا، کسی کی سیٹنگ خراب کروا دی، کسی کی منگنی ٹوٹوا دی، اپنا ٹانکا فٹ کر لیا، سالی سے چکر کروا لیا، اپنا سالی کا ڈیورس کروا دیا، خود سیٹنگ کر لی، بیوی مر گئی تو سالی سے شادی کر لی۔ تو انہوں نے ہر ڈرامے کے اندر اسی طرح کا سین کیا ہے، جب ان کا سب سے مشہور ڈرامہ بشر مومن، اس میں بھی انہوں نے یہی کرا تھا کہ بہن کی نند کے ساتھ جو ہے اس کی منگنی ٹوٹوا کے انہوں نے خود سیٹنگ کر لی تھی۔ میری بڑی خواہش ہے کہ فیصل بھائی کوئی اسلامی ڈرامہ کریں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اسلامی ڈرامہ نہیں کرا۔ تو پاکستان میں ایسے بڑے بڑے ایکٹر ہیں جو کہ مطلب کیا ہے یہ، ہم دین اسلام پہ کچھ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اور یہ نہیں، جتنے بھی ایکٹر وغیرہ ہیں ان کو کسی بھی شو کے اندر لے کے آ جاؤ اور پھر دیکھیں آپ یہ کیسے اسلامی باتیں کرتے ہیں، کیسے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، اور جب آتا ہے پیسے کمانے کا ٹائم تو یہ اپنا مذہب وغیرہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور عجیب طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عجیب طریقے کے ڈائلاگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے آخرت کو بھی، اپنے پاکستان کو بھی، اپنے پاکستان کے کلچر کو بھی، ناکام کوشش کریں دین اسلام کو تباہ کرنے کی، توبہ نعوذ باللہ، بڑا فیوچر خراب کر دیا ہمارے مستقبل کا، ہمارے پاکستان کا۔ لگتا ہی نہیں ہے یہ پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، ایسا برباد کر کے رکھا ہوا ہے، توڑوڑ مروڑ کے کسی چیز کو، کسی دین اسلام کی کوئی چیز کو توڑوڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اس کا یہ جو اثر جو پڑ رہا ہے نا ان ڈراموں کا، فٹنگ کے کپڑے پہننے کا، اس طریقے کے فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، اور کپڑے نہ بھی پہنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس طریقے کے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ اب تو یہ چل رہا ہے کہ یار بس ہم کسی نہ کسی طرح دوسرے ملک والوں کو پیچھے چھوڑ دیں، عیاشی میں، میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے گا، کہ بےہودگی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ آج ہم اگر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر ہم سمجھائیں نا بیٹا یہ کپڑے نہیں پہنو، یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے آپ پہ، تھوڑا اسلامی کپڑے پہنو، تو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، سوری، کیونکہ وہ ان کے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے کہ یار یہ تو ابھی چل رہا ہے، 2021 چل رہا ہے، تم کہاں گھوم رہے ہو بھائی، تو یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، تو وہ سمجھنے سے قاصر ہے، ابھی سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح اگر ہم ڈراموں کی طرح اسلام میں پروموٹ کریں، اسلام کو ڈراموں کے اندر جیسے پروموٹ کریں، جیسے وہ ایک راہ عشق جو ہے ترکی کا ڈرامہ ہے، اور ایک پہلے کا جو ڈرامہ تھا پاکستانی ڈرامہ تھا وہ بڑا مجھے پسند آیا تھا، اس کا نام تھا من چلے کا سودا، وہ مجھے بڑا پسند آیا تھا۔ اس کو ڈرامے کو، پورے ڈرامے کو، میں 13 قصے تھے ان کو میں 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے اس کو ریپیٹ کر کے دیکھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ اسلامی چیزیں اس میں دکھائی گئیں، صوفیانہ کلام دکھائے گئے، صوفیانہ چیزیں دکھائی گئیں، اس کے اندر درویشوں کی زندگیاں دکھائی گئیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مستقبل ہے ہمارا، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میرے خود کو آنسو آئے تھے، یہ سرکار کی امت ہے، یہ ہے سرکار کی امت، ہم کہاں کون سے راستے پہ جا رہے ہیں، کون سی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم قرآن تو پڑھ لیں، عربی میں پڑھ لیں، لیکن اردو میں اس کو پھر بھی نہیں پڑھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے پیغام، اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کے ہاتھ ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، ہم اس کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، یار یہ ہمارے اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گار کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، رمضان میں قرآن شریف ختم کر کے ہم بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، عربی میں پڑھ لیتے ہیں، ہم اردو میں اس کو پھر بھی نہیں پڑھتے، ہم اردو میں پھر بھی نہیں پڑھتے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا ہے۔ ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے دوستو۔ ہم اگر قربانی بھی کرتے ہیں تو یوٹیوب کے، فیس بک کے، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ پر لگا دیتے ہیں آج ہم قربانی کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے تو ویڈیو بنا کے مدد کر دیتا ہے، بعد میں وہ چیز اس سے واپس بھی لے لیتا ہے، یہ ہوتی ہے مدد۔
کسی کا دل بھی دکھاؤ، ویڈیو بھی بناؤ، چیز بھی دو، کیمرہ آف کرنے کے بعد واپس بھی لے لو۔ دوستو بڑا رونا آتا، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک پہ، ہمارے مذہب پہ اگر کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارے اندر بس نعرے کی طاقت رہ گئی ہے، یقین مانے ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم بہادر جنگجو پیدا نہیں کر سکتے۔ ہماری نسلیں اس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں دشمن لوگ، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں، ہم اپنی عیاشی میں ڈوبے پڑے ہیں۔ ہم کام پہ جاتے ہیں، کام پہ سے گھر آتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بھی بچوں کو دے دیتے ہیں، پھر دوبارہ ہم کام پہ چلے جاتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ موبائل بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ جو طرح طرح کی ایپ استعمال کر رہے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں آپ، ایک تو انہوں نے فلٹر لگایا ہوا ہوتا ہے، پر دوسرا وہ میک اپ کر کے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے یار مجھے بھی کوئی ایسی لڑکی خوبصورت سی ملے۔ یار اتنی زیادہ خوبصورت تو کوئی انگریزن نہیں ہوتی ہے جتنی خوبصورت یہ لڑکیاں بن کے آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کے کہاں ہیں باپ بھائی، کہاں ہیں ان کے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے ان کو کیا؟ خیر، ویڈیو کافی لمبی و زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میری 200 بندے دیکھ لیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ 200 بندے سے ایک بندے نے بھی عمل کیا اس بات پہ، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، اس نے اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر کنٹرول کرا، میرے لیے وہی بہت ہے، ایک ہی بندہ بہت ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی مرضی سے۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اور اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔